السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الکریم فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ سے آج ہم سورہ الغاشیہ کے تعلق سے تھوڑا سارا ریفلیکشن کریں گے۔ یہ سورہ جیسا آپ کو پتہ ہے نا، سورہ نمبر ہے 88 ہے۔ اس کے آیتیں جو ہے 26 آیتیں ہیں اس کے، اور یہ ایک رکوع ہے اس کا، اور اس کی خاصیت بیان کیا ہوں چونکہ لاسٹ ٹائم ہم سورہ اعلیٰ کی طرف سے غور و فکر کیے تھے، تو اس میں کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جمعہ اور عیدین کے جو نمازیں ہوتی تھی ان میں پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ، یہ پابندی سے کیا کرتے تھے، اکثر کیے ہیں، اور یہ خاص طور پہ اس میں بیان کیا گیا تھا۔ اور سورہ اعلیٰ کے تعلق سے میں نے بتا بھی دیا تھا کہ یہ وتر کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الاعلیٰ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ دونوں صورتوں میں ربط بھی ہے۔ بعض چیزیں جو سورہ الاعلیٰ میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تھوڑی سی تشریح یہاں کی گئی ہے، وہاں بھی دو گروپوں کو بتایا گیا تھا، یہاں بھی دو گروہوں کو بتایا گیا۔ اچھا، میں شروع جو کرتا ہوں نا، الغاشیہ کیا ہے؟ یہ چھانے والی چیز ہے۔ کیا چیز ہے؟ یعنی قیامت کو کئی ناموں سے پکارا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، اس میں سے ایک نام غاشیہ بھی جو ہے قیامت کے تعلق سے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب ہے۔ کیا آپ کو اس کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی خطاب تو حضور اکرم ہے، مگر اس کا مقصد ہم سب کو بتانا ہے۔ خطاب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر یہ سب ہمارے لیے بتایا گیا، قیامت کے تعلق سے بتایا گیا۔ یہاں دو چیزیں خاص طور پہ بیان کی گئی۔ ایک تو اس کا وحشت ناک واقعہ، یعنی تفصیل کئی مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہے، کیا ہوگا ان کا؟ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، سورج اور چاند مل جائیں گے تو وہ بھی ٹکڑے ہو جائیں گے، ستارے گر جائیں گے، اور پانی میں سے آگ نکلنا شروع ہو جائے گی، زمین کی کیا حالت ہو جائے گی، پہاڑ جو اتنے زبردست نظر آتے ہیں وہ روئی کے گالوں کے جیسا ہوگا۔ یہ چیز بیان کی جائے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہم کو غور کرنے کی یہ ہے کہ اس کی کچھ ہم نے تیاری بھی کی ہے کہ قیامت آنے والی ہے، تو قیامت اور دوسری دنیا جب ہماری دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے اس کی کچھ ہم نے تیاری کی ہے۔ اب یہاں جو ہے دو گروپوں کے تعلق سے تفصیل بیان کی گئی، ایک تو ناکام گروپ اور ایک کامیاب گروپ، اور اس مرتبہ ناکام گروپ کو پہلے بتایا جاتا ہے کہ اور ناکام لوگوں کو سب سے اہم نقطہ جو غور کرنے کا ہے کہ اس کے جسم کے بارے میں یہاں کچھ بھی نہیں بیان کیا، ہاتھ پیر ہے، اعضاء ہے، کیا ہو لوگا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں صرف چہرے کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ فیشل ایکسپریشن جو ہیومن سائیکولوجی پڑھتے ہیں نا ان کو اس میں ڈسکشن میں آ جاتا ہے کہ لوگ جو ہے چہرہ دیکھ کر ہی، بات کرنے سے پہلے بھی چہرہ دیکھ کر ہی ان کی انٹرنل کیا فیلنگس ہے، کیا ہے، وہ سائیکولوجسٹ ڈسکور کر لیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ڈاکٹرز کے پاس جو پیشنٹ جاتا ہے نا، تو بہت مرتبہ ان کے چہرے سے اور ان کے جو بات کرنے کا طریقہ ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون شخص ڈپریشن کے شکار ہے، کون شخص جو ہے نارمل ہے، کون شخص جو ہے پریشان ہے۔ یہ یعنی فیشل ایکسپریشن از ویری ویری امپورٹنٹ اس میں ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کے چہرہ جو آپ کے سارے تاثرات اور اندرونی جو کیفیت ہوتے ہیں ان کو بیان کرتا ہے، اور اس دن جو ناکام لوگ رہیں گے ان کے چہروں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان کے چہروں کو کیسا بلایا ہے؟ مرجھائے ہوئے، ڈرے ہوئے۔ ہم جو ہے مثال دیتے ہیں نا، کسی کو دیکھتے ارے تو وہ تو کیسی رونی صورت، روتی ہوئی صورت ہے جیسا مثال دیتے ہیں نا، یعنی ایکسٹریملی سیڈ۔ اور سورہ العبسہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں غبرہ
یعنی دھول دھول آئی ہوئی، سیاہ چہرے اور دھول میں بھرے ہوئے ہیں، چہروں سے ضلالت ذلیل ہوتی ہے. اور اس کے بعد کیا بیان کیا گیا؟ کافی محنت جب کرتے ہیں نا تو اس سے بعد تھکان ہو جاتی ہے. تو ساری دنیا میں ساری محنتیں کر کے آئے ہیں، وہ تھکان ہے. تو تھکان جب کو تھکان ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ کچھ آرام ریسٹ لینا پڑتا ہے. جب بہت تھکے ہیں تو بولتے ہیں پھر تھوڑی سی میں ریلیکس کر لوں، آرام لے لوں گے تو پھر سے ٹھیک ہو جائے. مگر یہاں جو ناکام لوگ ہیں نا، وہ ساری دنیا میں سب محنتیں کر کر کے جو تھک گئے ہیں نا، اس کے بعد وہ ان کا برا حال ہوگا. کوئی آرام کبھی کوئی نہیں مل سکتا. یہاں کوئی آرام نہیں ملے گا. قیامت میں کھڑے رہنے کے بعد وہاں کے اسٹیجز ہوتے ہیں اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں جو ہے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے. جیسا ہم بتائیں نا، پل صراط پہ سے جو ہے جاتے ہوئے کٹ کے گرنا شروع ہو جائیں گے. تو یہاں ان کے پیغام میں کوئی تفصیلات نہیں آئیں گے کیا اسٹیجز ہے، صرف جہنم میں جانے کے بعد کیا ہوگا وہ بیان کیا جا رہا ہے. اب اللہ اکبر، اللہ محفظنا، اللہ محفظنا. چاروں طرف سے ان سراؤنڈنگ از فیئرس ہیٹ، جلتا ہوا دہکتی ہوئی آگ، جو بولتے ہیں نا، دہکتی ہوئی آگ لگائی جائے گی، اس میں پھینک دیا جائے گا. وہاں جانے کا آگ کی کتنی شدت ہوگی. چاروں طرف سے آگ چل رہی ہے، رائٹ سے لیفٹ سے، سامنے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، چاروں طرف آگ ہی آگ ہے. اس میں ہے یہ ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آگ کی شدت اور گرمی سے کیا ہوتی ہے؟ انسان کو جب بھی دیکھتے ہیں کہ ہم ہاٹ ویدر ہوتا ہے، باہر نکلتے ہیں نا، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہ پیاس شروع ہو جاتی ہے. کہیں کار پارک کرو بھائی، تھوڑا سا پانی پی لیں گے، باٹلس ہے نہیں تو کوئی جگہ کہیں شاپنگ ایریا میں جائیں گے، تھوڑا پانی خریدیں گے، کچھ ٹھنڈا پانی پئیں گے. تو جو گرمی، تو وہاں کی جو آگ کی شدت ہوگی اس میں پیاس لگتی ہے. تو پانی مانگیں گے تو پانی ملے گا، مگر کیا ہے؟ بوائلنگ واٹر. جو واٹر کی جو ہائیسٹ ڈگری ہو سکتی ہے نا، جو ہائیسٹ ڈگری آف بوائلنگ واٹر ہوتا ہے، وہ ان کو دیا جائے گا. وہ پئیں گے. پینے سے تو ان کے تو اچڑیاں سارے پھٹ جائیں گے. اس کی تفصیل میں یہ آتا ہے کہ وہ پینے سے پہلے جو اپنے چہرے سے قریب وہ پینے کے لیے پیالہ لیں گے تو اس کی ہیٹ سے ان کی جو جسم کی کھال ہے چہرے کی، وہ پگھل جائے گی، نکل جائے گی. اللہ اکبر، اللہ محفظ. تو یہ تکلیفیں ہیں. اس کے بعد کیا ہوگی؟ اس کے بعد بھوک لگے گی تو کہیں گے کہ ہم کو کھانا چاہیے. تو کھانے کے لیے کیا دیے جائیں گے ان کو؟ کانٹے دار درخت رہیں گے. اس میں قرآن میں دوسری جگہ اس کو زقوم بھی بتایا ہے، گسلین بھی بتایا ہے، مختلف چیزیں بیان کی ہیں، مگر یہاں صرف کانٹے دار جھاڑی کو بتایا گیا. تو وہ کانٹے دار بھوک اتنی شدت کی ہوگی، جو بھی ملے گا کھانے کی کوشش کریں گے. تو کانٹے دار جھاڑیوں کو جو کھائیں گے، اس سے ان کا جو انٹرنل پورا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ کٹ کے ختم ہو جائے گا. کتنی تکلیف ہوگی. اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کھانے سے دو فائدے ہوتے ہیں. جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں، ایک تو اس کا لذت اور مزہ لیتے ہیں، اور اس سے بھوک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. دوسری چیز، بعد میں وہ کھانا ابزارب ہونے کے بعد وہ پارٹ آف آپ کا باڈی بنتا ہے، جس سے آپ کی تقویت ہوتی ہے، قوت آتی ہے سب پہ. تو یہ دو فائدے ہوتے ہیں. یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو پانی پی رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے سے اس دونوں فائدے نہیں ملیں گے. نہ اس سے ان کی بھوک ختم ہوگی، اور نہ ہی یہ ان کے جسم کے لیے کوئی فائدہ مند ہوگی. یہ دو امپورٹنٹ چیزیں یہاں بیان کی گئی. غذا کا جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں بنے گا اور بھوک بھی نہیں ہوگی. لیکن یہ دونوں باتیں بھی نہیں ہوگی فائدہ. اور ناکام لوگوں کے جو تفصیلات آئے ہیں، وہ جو ہے اس میں 6 آیتیں بیان کیے ہیں. آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 7 تک کے جو ہے تفصیلات بیان کی. بس یہ اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. آپ کے سامنے جو بیان کیا، مجھے پتا ہے کہ میں بھی جب یہ غور کر رہا تھا تو اس کی جو پریشانی، جو تکلیف ہم کے اوپر اثر ہوتا ہے، یہ سبھی کے اوپر ہوتا ہوگا. مگر یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. جب دیکھتے ہیں کہ میرے نیک اور مومن بندنوں کے سامنے جب قیامت کے ذکر اور یہ عذابوں کی تفصیل آتی ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہوں گے، کانپ جاتے ہوں گے، وہ پریشان ہوتے ہیں. تو فوری اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو مومنین ہیں اور کامیاب لوگ ہیں ان کو تسلی اور تسکین دیتے ہیں. اور وہی عادت یہاں بھی ہے. یہاں بھی جہنم کے لوگوں کا، ناکام لوگوں کی بات کیا ہے نا، فوری اس کے ساتھ ہی مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ تسکین اور تسلی بیان فرماتے ہیں. اور ان کے لیے 6 آیتیں تھے.
یا مومنین اور کامیاب ہونے والوں کے لیے 9 آیتیں ہیں. آیت جو ہے ان کے بارے میں آیا آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 16 تک یہاں بتائے گا. اور پھر یہاں بھی وہاں جو ناکام لوگ تھے ان کے بھی چہرے بیان کیے گئے تھے. یہاں اب کامیاب والے ہیں نا ان کے بھی چہرے بیان پہلی چیز ان کے چہرے بیان کیے جا رہے ہیں. اور کیسے یہاں تسکین آپ کو پتا ہے نا چہرے کے کامیابی اور ناکامی لوگوں کے لیے چہرے سے اظہار ہو جاتا کیسا ہوتا ہے. جیسا آپ کو پتا ہے نا اسکول اور کالج کے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا. سال بھر پڑھنے کے بعد جب رزلٹ کا زمانہ آتا تھا تو اس وقت جس دن رزلٹ نکل رہا اس وقت ان لوگوں کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے چہروں کی بھی عادت دیکھی کیا ہو جاتے تھے. جو بالکل اپنا پیپر ختم کر دیے خراب کر دیے ان کو تو پتہ چل جاتا تھا کہ فیل ہو گیا تو بس چہرے جو ہے مرجھائے ہوئے رہتے تھے. اور جو اپنے پیپر بہترین کریں اور جن کو 100% یقین ہے کہ میں نے بہت اچھا فیل کیا تو وہ ان کے چہروں پہ ایک بشارت رہتی ہے. اب یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں فرسٹ 10 میں ہوں یا فرسٹ 5 میں ہوں یا ٹاپ ہوں ایسا سمجھ لیتے. مگر ان کے اب جو کامیاب لوگ ہیں ان کے چہرے کیسے رہیں گے؟ چمکتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، تازے، خوشی جھلکتی ہوئی. اور سورہ اب سمجھ جائے مسفرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ایسے لوگوں کے لیے. اور دوسری چیز کیا ہے ان کے جو نیک اعمال اور دنیا میں جو نیکیاں کیے تھے نا اسٹرگل کیے تھے تکلیفیں اٹھا رہے تھے روزے رکھا کرتے تھے عبادتیں کرتے تھے اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں سے روکتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے جس قرآن اور حدیث میں جس کے لیے کہا گیا. اگرچہ کہ دنیا کے بہت سارے فائدے ہو سکتے تھے مگر اللہ کے احکامات کو سننے کی وجہ سے اور اس کی پابندی کی وجہ سے دنیاوی کامیابیوں کو چھوڑ دیے اور جو بھی اس کے نقصانات ہوئے جو پرابلمس پیش ہوئے اس کے ساتھ سارے گزارتے رہے. تو یہ جو اسٹرگل کی تکلیف تھی اس کا خیال جو آخرت میں ان کو اس کے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اجر کا وعدہ کیا تھا وہ ایک دم یاد آ جائے گا اور اپنی محنت کے پھل کا یقین ہو جائے گا. اور وہاں تو دوسرے لوگ تو جو ہے اور آخرت میں جو ان کو اجر کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اس کی خوشی رہے گی کہ اب تو کامیابی تو ہوئی ہے اب اس کے بعد ہمارے جو دنیا میں جو اعمال کیے نا اس کا بدلہ ہم کو ملنے والا ہے. ایک خوشیاں ہوتے ہیں نا جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کامیابی ہو گئی اور اس کے بعد بتایا گیا کہ آپ کو ہائی پوزیشن ملنے والا ہے تو اب آپ پلاننگ کرنا شروع کرتے تھے اب کیا ملے گا مجھے کیا ہوگا کتنا فائدہ ہوگا کیسا ہوگا. تو یہ خوشیاں ان کو نظر آتے رہے گی. وہاں تو کیا تھا دوسرے لوگ تو وہاں کیا تھا آگ کی سراؤنڈنگ میں ان کو آگ کی ایٹماسفیئر میں تھے اور یہاں جنت والے کیا رہیں گے باغات میں رہیں گے سب باغات اور بہترین ہوائیں چلتے رہیں گے خوشبو آ رہی ہوگی جس طرف نظر ڈالیں گے بس خوشی آنکھیں بس مسرت سے خوش ہو جائیں گے ان کے. اور کیا ہوگا اور ان کے جگہوں کو کیا بتایا گیا ہے محلات ہیں بہترین پیلیسز ہیں اور پیلیسز بھی ایسے نہیں ہے کہ نیچے نہیں ایسے اونچے مقامات. کیونکہ آپ کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کہیں ہالیڈے پہ جاتے ہیں آپ کوئی مکان میں خریدنا چاہتے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا لوکیشن کیسا ہے چاہ رہے ہیں تو اب آپ کوئی 5 اسٹار یا 7 اسٹار ہوٹل اگر چوز کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سب سے بہترین کون سی ہوٹل ہے اس میں بھی جائیں گے تو نا سب سے بہترین جو اسٹوڈیو فلیٹ بولتے ہیں اور جو پریسیڈینشیل جو انسٹیٹیوٹ رہتا ہے نا اس میں جانے کی خواہش ہوتی ہے. وہاں جائیں گے تو سب سے ٹاپ پہ رہیں گے اور وہاں سے آپ آئینوں میں سے دیکھیں گے تو بہترین ویژن رہے گا آپ کو ساری چیزیں آپ کو اتر سے آتی ہیں. تو وہاں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ویسے اونچے محلات میں رہیں گے یہ اور ان کو بیسٹ ویو ملے گا اونچے مقام پہ رہ گئے اور ان کے جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے خوبصورت مناظر رہیں گے اور سراؤنڈنگ میں ان کے اطراف میں آزو بازو میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی. یہ آپ کو خاص طور پہ اس میں ذکر آیا ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں. لغو بات نہیں ہوگی کوئی غلط بات نہیں ہوگی کوئی کسی سے آپ سے کوئی توہین کریٹیسائز کرنے والا یا کوئی ناپسندیدہ بات کوئی نہیں کرے گا. اور اس میں سورہ واقعہ میں اور سورہ نبا میں 2 جگہ بھی اس کے تعلق سے بتایا گیا. جنت میں کیا ہوگا سورہ واقعہ میں کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما وہاں کوئی لغو بات بھی نہیں ہوگی کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی. اور سورہ نبا جو ہے سورہ نبا میں بتایا گیا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا
کوئی جھوٹ بات نہیں بھی ہوگی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو آئینوں میں سے دیکھیں گے, تو آپ نے محلوں میں سے دیکھیں گے تو ایٹماسفیئر آپ کو کیسا نظر آئے گی. بہترین بہترین جو ہے واٹر فالس رہیں گے. آپ دیکھتے ہیں نا اچھے 5 اسٹار ہوٹل میں جب جاتے ہیں نا تو پہلے ریسپشن کے پاس جاتے ہیں نا, تو ریسپشن سے جانے سے پہلے جو ہے آپ کو سینٹر میں جو ہے ایک آرٹیفیشل اسپرنگ لگاتے ہیں جو کنٹینیوس پانی جو ہے آتے رہتا ہے, وہ تاکہ لوگ جو بیٹھے رہیں گے ویٹنگ میں رہیں گے تو دیکھیں گے تو ان کو کچھ نظارہ دکھے گا جو اس کو جو ہے دیکھ کے وہ سراؤنڈنگ کے لیے بہترین. تو یہاں کیا ہے, آپ کے پہلے سیس میں دیکھیں گے تو سامنے بہترین بہترین واٹر فالس ہیں. اور واٹر فالس بھی کیسے ہوں گے, وہ جنت کے واٹر فالس ہیں. پتہ نہیں اس میں یہاں بیان تو نہیں کیا گیا, مگر میں سوچتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے رنگ برنگے بھی ہوں گے, بہترین ہے, صرف وائٹ بھی نہیں ہوں گے, اس میں کلر چینجز بھی ہوتے ہیں. تھوڑی دیر ایک کلر آ رہا ہے, اس کے بعد دیکھیں تو ایک دوسری کلر کا واٹر فال ہے, اور ادھر دیکھیں گے تو ایک دوسری چیز ہے. ادھر مختلف چیزوں ایسے قسم کے واٹر فالس رہیں گے. یہ چونکہ اس قرآن میں اس آیتوں میں بیان کیا گیا تو اس لیے میں اس میں ڈسکشن میں آ رہا ہے. آبشار رہیں گے, رنگ برنگی کلرفل واٹر فال. اس کے بعد کیا بیان کیا گیا, فرنیچر. آپ جس جگہ محلات میں بیٹھے ہیں وہاں کا فرنیچر کیسا ہو, جنت کا فرنیچر ہے. میں کیا بیان کر سکتا ہوں, کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا کیسے بہترین جو ہے فرنیچر رہیں گے. یہاں صرف بتایا گیا اونچے اونچے تخت رہیں گے, تو وہ کیا ہے, ہم تو یہاں جو صوفے وغیرہ جو دیکھتے ہیں وہ کس قسم کے صوفے رہیں گے, کیسے تخت رہیں گے, کیا چیزیں ہوں گے, اس میں کیسے گدے ہوں گے, اس میں کیسے تکیے ہوں گے, یہ میں تفصیلات میں نہیں بیان کر سکتا. یہ تو وہاں جو جنت میں جائیں گے تو وہاں سارے چیزیں آئیں گی. اس کے بعد نہ صرف بیٹھے رہیں گے, اور وہاں جل اگر چاہے گا کوئی پیاس کے جیسا محسوس بھی نہیں ہوگا. اگر جل بھی چاہے گا کوئی چیز پینا تو فوری جو ہے آپ کو بہترین قسم کے جو ہے اس میں کپس میں لا کر جو ہے بہترین چیز. یہاں اکوابا کا لفظ آیا ہے. اکوابا کا جو ہے یہ ایک پلورل ہے تو اس کا کب ہے, عربی میں کب استعمال لیا ہے. اور بہت سارے لینگویجز میں عربی لینگویج ٹرانسفر ہوئی ہے. جیسا یہاں عربی میں کب بولتے ہیں تو ہمارے پاس انگلش میں کپس بولتے ہیں, کپ. یہ دیکھیں کیونکہ بہت ساری چیزیں جیسا عربی میں ارتھ ہے تو انگلش میں جو ہے اس کو ارتھ بولتی ہے. الکیمیا ہے تو الکیمسٹری ہو گیا, الجبرا ہے تو الجبرا. یہ سارے عربی سے بہت ساری چیزیں انگلش میں ٹرانسفر ہوں گے, مگر اکواب جو آئے ہیں وہ اکواب سے کب ہے. اور کب جو ہے ہم کپس بولتے ہیں نا, تو وہاں کس قسم کے کپس رہیں گے, کس قسم کے گلاسز رہیں گے, بہترین نقش و نگار کے ہوں گے, اور کس میٹیریل کے ہوں گے کہ اس میں سے آپ ہاتھ بھی لگائیں گے تو آپ کا ہاتھ خود اس کی لمس سے اس کو خوشی محسوس ہوگی. پھر اس میں گلاسز میں کیا رہیں گے, بہترین آپ کو جو ہے ڈرنکس ملیں گے, خوشبودار رہیں گے, لذت ملے گی, تسکین ملے گی, راحت ملے گی. اور یہاں کھانے کا ذکر نہیں ہے, لیکن دوسری جگہوں پہ جو بہت ساری جگہوں پہ ذکر ہے کھانوں کا, بہترین قسم کے کھانے رہیں گے. صرف آپ کا دل خیال آنا چاہیے کہ میں یہ کھانا چاہ رہا ہوں, اور اس ودن اے سیکنڈ آپ کے سامنے آپ کا کھانا آ جائے گا. اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے. اس کے بعد وہاں کے بعد اب آپ تختوں پہ بیٹھے ہیں, اس کے بعد آپ آگے دیکھیں گے تو آپ جس ایریا میں بیٹھے ہیں نا وہاں قالین بچھے ہوں گے, بہترین قسم کے قالین. اس کی کیا تفصیلات ہوں گی, جنت کے قالین ہے. اور موٹے موٹے بہترین قالین رہیں گے, مگر ان قالین کے اوپر یہاں ان آیات میں بیان کیا جائے گا اس کی کورنگ بھی ہوگی, ریشمی کورنگ ہوگی, مخمل بچھا ہوا ہوگا. اور یہ جو میں آپ کے سامنے جو کپس میں جو آپ کے لیے ڈرنکس آئیں گے نا, اس کا دوسری جگہوں پہ سورہ محمد میں تفصیلات آئیں گی. اس میں بھی پانی بھی رہے گا, جو بہترین پانی جو ہمیشہ کنٹینیوس بہتا رہے گا. اس میں کوئی تغیر نہیں آئے گا, اس میں کسی قسم کی وہ گندگی نہیں آئے گی. صاف شفاف اور بہترین اور خوشبو والا اور بہترین مزے کا پانی رہے گا. نہ صرف پانی رہے گا, وہاں دودھ کے بھی نہریں رہیں گے, آپ دودھ بھی پئیں گے, شہد کی نہریں رہیں گے, شہد بھی پئیں گے, شراب کے بھی نہریں رہیں گے, اور وہاں کی شراب بھی پئیں گے. اور پھر یہاں کئی جگہ پہ ذکر ہے, تسنیم بھی آیا ہے, زنجبیل بھی آیا ہے, کئی قسم کے باتیں آئے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے یہاں جنتی اور دوزخی لوگوں کے تعلق سے ڈسکشن کرنے کے بعد یہاں اس کے بعد 4 آیات ایسے آئے ہیں, آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 تک, جس میں 4 چیزوں کا بیان ہے. ایک ہے اونٹ ہے, دوسرا آسمان ہے,
تیسرے پہاڑ ہے اور چوتھے زمین ہے. تو پہلے اونٹ کے تعلق سے تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں. اونٹ کیا ہے, کیمل کیا ہے, جو قریش اور عرب کے ماحول کا جو ہے جانور ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عجیب خلقت فرمائی ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی خلقت کے تعلق سے غور کرو. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, دیکھو ہم نے کیسا پیدا کیا. کیونکہ یہ جانور میں کئی امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ان کا جو کیمل کا جو تھروٹ ہے اس سے کنیکشن لوور ڈاؤن کنیکشن جو ہے 3 ہے. ایک کنیکشن ہے لنگس کے ساتھ جس سے وہ ہوا لے گا ناک سے نکلنے کے بعد. وہ جو نیچے جو آپ کا آتا ہے, ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس تھروٹ سے نکلیں گے تو لنگس ہے اور اسوفیگس ہے, مگر کیمل کے پاس کیا ہے, لنگس بھی ہے, اسوفیگس بھی ہے, اور تھرڈ تھنگ از واٹر ریزروائر. ایک الگ سیک ہے جو تھروٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہے جس میں واٹر ریزروائر ہے. تو جب اونٹ پانی پیتا ہے نا تو اس کا اتنا اسٹوریج رہتا ہے کہ ایک ہفتہ یا اس سے بھی زیادہ دن ایسا گزرتا ہے بغیر پانی کی پیے رہ سکتا ہے وہ, کیونکہ اس کے پاس واٹر اسٹوریج ہے. جب بھی پانی پی لیتا ہے اسٹور ہو جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کے جسم میں جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ آٹومیٹک اس کے باڈی کے انسائڈ سے ہوتا ہے. اور ایک چیز بیان کروں کہ بلڈ سیلز کے تعلق سے کسی نے بیان کیا ہے کہ بلڈ سیلز آف کیملز آر ایلپٹیکل. یوزلی بلڈ سیلز آر راؤنڈ, مگر کیملز کے بلڈ سیلز آر ایلپٹیکل. یہ پتہ نہیں کیا کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا. اور اس کے پیر دیکھیں مضبوط اور پھیلے ہوئے پیر, جس سے ریگستان میں آسانی سے چل سکتا ہے. اور اس کو شپ آف دا ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ ریگستان کا جو ہے یہ وہاں کا شپ ہے سمجھیے. اور اونٹ کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا, لیکن ہم کو غور کرنے کے لیے کہا گیا کہ نہ صرف اونٹ کے تعلق سے غور کرو, اور دوسرے جتنے جانور ہیں ان کے تعلق سے بھی غور و فکر کرو. انسان ہیں ان کے تعلق سے بھی ان کی بھی خلقت کو دیکھو. پرندے ہیں, سمندری مخلوقات ہیں, نباتات ہے, جو اللہ تعالیٰ کے جتنی تخلیقات ہیں ان پہ غور کرو. یہاں صرف اونٹ کے تعلق سے. نمبر 2, اونٹ بیان کرنے کے بعد دوسری چیز آسمان کے لیے کہا. آسمان کو دیکھو, اس کی بلندی کو دیکھو, اس کی کاریگری کو دیکھو. سورہ ملک میں بیان کیا گیا نا, سورہ ملک جو 67 میں ہم دیکھیں ہیں, آیت نمبر 3 اور 4 میں بیان کیا گیا. دیکھو کوئی شگاف ہے کیا آسمان میں, دیکھو کوئی کمی رہ گئی ہے کہ کیسا بالکل پیور اور 100% بیسٹ کریشن سے کہا ہے. اس میں کہا گیا کہ دیکھو, دوبارہ دیکھو, پھر دیکھو, بار بار دیکھو. کیسی سنائی اللہ تعالیٰ کی آسمان کی بلندی پہ اور اس کی رفعت پہ. دیکھو کہ آسمان ہم کو کیا اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو کہ یہ کسی نے زبردست چیز کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی. اور یہاں صرف آسمان کے تعلق سے سوچنا نہیں, آسمان کے ساتھ ساتھ سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, اور جو ہے بادل ہیں. یہ ساری چیزوں پہ غور و فکر کرنا ہے. تو یہ اونٹ کے بعد نمبر 2 آسمان ہے. نمبر 3 پہ آ رہا ہوں میں, پہاڑ کے تعلق سے بیان کیا گیا. پہاڑوں کے دیکھو کیسی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے, کتنی زبردست مضبوط ہے. اور یہ پیکس ہے, ہم کو جو پہاڑ نظر آ رہا ہے, یہ جو ہم اتنا بڑا پہاڑ دکھتا ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ پہاڑ اتنا ہے, یہ تو صرف اس کی پیک ہے. جو ریمیننگ پارٹ آف جو ماؤنٹین ہے وہ تو بہت ڈیپ ہے, اور وہی جو ہے زمین کو پکڑا ہوا ہے, ہلنے سے روکتا ہے. وہ پیکس بولتے ہیں, وہ پیگ ہے جو زمین کو سنبھالے ہوئے, وہ بہت اسٹرانگ رہتے ہیں. آپ کو دیکھیں نا, قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی, انہوں نے پہاڑ میں کاریگری کی ہے, کمرے بنائے ہیں, محلات بنائے ہیں. اس کے اس وقت بھی آپ چاہتے ہیں تو اس کے پکچرز وغیرہ بھی ہیں, کبھی آپ گوگل میں جا کر دیکھیں تو یہ قوم سمود کے جو ماؤنٹینز تھے ان کے تعلق سے غور کریں, دیکھو تو بہترین کاریگری کر کے ان کو قوم سمود. لیکن جب قیامت ہوگی, یہ جو اسٹرانگ جو پہاڑ ہے نا, یہ جو ہے روح کے گالوں کے جیسے چینج ہو جائیں گے, بالکل ہوا میں اڑتے پھریں گے یہ پہاڑ. تو یہ نمبر 3 تھا, اونٹ تھا, آسمان تھا اور پہاڑ تھے. اب میں چوتھی پوائنٹ پہ آتے ہیں, زمین کے تعلق سے. کہتے ہیں زمین کو دیکھو تمہارے لیے بچھا دی گئی ہے, آپ سفر کرتے ہیں, مکانات بناتے ہیں, زراعت کرتے ہیں, اور زمین سے کتنے فائدے اٹھاتے ہیں. اس میں جو ہے یہ اور تفصیلات زمین کے نہیں بیان کرتا تھا, مگر آپ کے سامنے خالی یہاں یہ بیان کر کے فنیشنگ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں 4 چیزیں بیان کیے گئے ہیں جو سائنٹیفک سے جن کو انٹرسٹ ہے نا. یہاں باٹنی بیان کی گئی ہے, ایسٹرونومی بیان کی گئی ہے, جیولوجی بیان کی ہے, جیوگرافی.
बॉटनी कैमल के बयान किया गया है, एस्ट्रोनॉमी आसमान के ताल्लुक से बयान किया, जियोलॉजी पहाड़ों के ताल्लुक से, जियोग्राफी जमीन के ताल्लुक से। ये 4 चीज़ों को अल्लाह ताला ने बयान किया। ये बयान करने के बाद अल्लाह ताला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हैं कि देखिए आप तज़कीर करते रहें, जिक्र आप कहते हैं, अपना जो आपके ऊपर मनसब दी गई है, जो आपके पास जिम्मेदारी दी गई है, ये आप तबलीग करें, इस चीज़ को फैलाएं, लोगों को वार्निंग करते रहें, लोगों को दुनिया के फ़ायदों से और उस दुनिया में गुम हो जाने के बजाय आखिरत की फिक्र करने की उनकी तौहीन करते रहे, तौहीद के लिए और अल्लाह ताला की बड़ाई और बुजुर्गी को मानने के लिए ये चीज़ों को बयान करने के लिए बात किया। मगर इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपका काम सिर्फ हिदायत पहुंचा देना है। अल्लाह ताला ने जो पैगाम दिया है उसको सिर्फ आपके जिम्मे पहुंचाना है, मगर हिदायत आप नहीं दे सकते, हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। आपका काम पहुंचाना है और हिदायत जो है वो अल्लाह ताला के जिम्मे है। और आप पहुंचाने के बाद इस फिक्र में ना रहें कि इनकी किसी सूरत से हिदायत हो जाए, उसकी फिक्र में ना, उनके ऊपर जबर और सितम भी नहीं करें। बस आप अपना काम ये करें कि उन तक हिदायत की बात पहुंचा दें। हिदायत देना या नहीं देना ये अल्लाह के इख्तियार में, आपके इख्तियार में नहीं। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जो ये हिदायत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाई है उससे मुंह मोड़ा और आपकी बात को रिजेक्ट किया, तो इससे ज्यादा बदबख्त कौन होगा जो बेहतरीन और आखिरी रसूल उन्होंने पैगाम पहुंचाया, और पैगाम भी क्या पहुंचाया? अल कुरान अल करीम, अल कुरान अल करीम को पहुंचाया। तो दो चीजों को जिसने रिजेक्ट कर गया उसको तो उसके लिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अजाबुल अकबर का लफ्ज आया कि अजाब न सिर्फ अजाब होगा बल्कि अकबर सबसे बड़ा जो हाईएस्ट हो सकता है उस किस्म का अजाब होगा, जो जानने मानने और समझ आने के बावजूद भी जिन्होंने रिजेक्ट किया उनको ये रह गया। तो फौरी अल्लाह महफज़ना, जहाँ भी अजाब के आयतें आते हैं मैं हमेशा बताता हूँ कि अल्लाह महफज़ना करना चाहिए। और उसके बाद अल्लाह ताला आखिर में बयान करते हैं कि उनको फिर हमारे पास आना है और फिर बेशक हमारे जिम्मे इनसे हिसाब लेना है। तो जब भी ये आयत पढ़ेंगे ना, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा कहिए, क्योंकि अल इंशिकाक जो सूरह है 84 है, उसके आयत नंबर 8 में बयान किया है अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला हमारे साथ आसानी से हिसाब ले। और ये जन्नत की बातें हमने जितने सोचे हैं इससे हमको एक तस्कीन और सुकून मिलना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है हमारे को जन्नत में जाने वालों में शुमार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम अल्लाहुम्मा जअलना माअहुम। और यहाँ जो नाकाम लोगों के ताल्लुक से तफसीलात आए हैं इसको भी गौर से देखें, क्योंकि ये जो दुनिया के पीछे लगे हुए हैं और जुल्म और मजालिम की बहताज जो कर रहे हैं आजकल हमारे आंखों के सामने है। ये हम उस चीज़ से गुजर रहे हैं जो मुसलमानों के ऊपर, खासतौर पे फ़लस्तीन में जो जुल्म और ज़्यादती और जो उनको मारा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, तबाह बर्बाद किया जा रहा है, जुल्म जो हो सकता है उसकी इंतहा शुरू कर दिया है ना। तो ये इनके लोगों के लिए वार्निंग है। उनको अगर हो सकता है तो हम कैसा उन तक ये पाएं कि देखो सूरह अल-गाशिया में देखो तफसीलात आ गए हैं, इससे बचने की कोशिश करो वरना तुम लोग आएंगे। ये हम अगर ये तफसीलात जो बयान किया हूँ मैं जैसा हमेशा कहता हूँ कि जन्नत में बैठने वाले जब ये इन लोगों के ताल्लुक से सोचेंगे ना, इनके चेहरे अब इस वक्त आप टीवी पे देखेंगे और जिनके इंटरव्यूज होते हैं तो ऐसे तरोताज़ा और खुश और लोगों को मार के तबाह और बर्बाद करके उनकी जानों को लेके और उनको लेके वो जो उनके चेहरे हम देख रहे हैं ना, अब इस वक्त खा पी के मोटे ताजे और खुश खुरम है और मजाक उड़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं ना। उसके बाद यही चेहरों को आप देखेंगे, अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह ताला ये जो थे ना ये लीडर्स, ये हमारे सामने इस वक्त दुनिया में जो ये गड़बड़ कर रहे थे ना, जो तकालीफ पहुंचा रहे थे, जो मुजालिम कर रहे थे, जरा उनका हाल हमको बता दें। तो उस वक्त देखेंगे तो आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से आग लहकती रहेगी उनके ऊपर और बॉइलिंग वाटर पीते जाएंगे और उससे उनका जिस्म का फेशियल जो है स्किन भी निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कांटेदार दरख्त दिए जाएंगे, उससे खाएंगे, उनके स्टमक कट जाएंगे, वो बिल्कुल ऐसा ट्रांसपेरेंट नजर आएंगे, उनके स्टमक कट के बिल्कुल खत्म हो रहे हैं और ये सीधे उनको सामने आएंगे। तो आज जितना जुल्म करते कर लो, जितना मजा उठाते उठा लो, जितना
کھاتے کھا لو اور جتنا موٹے تازے ہوتے ہو جاؤ، کل کے دن تمہارا یہ حال ہونے والا ہے۔ اور ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے چہروں کو جلتے ہوئے، کانٹے کھاتے ہوئے اور بوائلنگ واٹر پیتے ہوئے ہم سب کو ان کے چہرے دکھاتے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ ایک جگہ کے نہیں ہے، اس وقت ساری دنیا میں جو مسلمانوں پہ کر رہے ہیں نا، میں نام لینا نہیں چاہتا، آپ لوگوں کو سب کو ان کے نام معلوم ہے، کون کون لوگ ہیں، انڈیا میں کون ہے، یہاں کون ہے، مختلف مخالفت میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ان سب کے چہرے آپ کو معلوم ہے، ان کے چہروں کو اس وقت بھی دیکھ لے دنیا میں۔ اس کے بعد یہ تو تھوڑے دن کی دنیا ہے، دیکھتے دیکھتے ہم کو دیکھیں 1922 آیا تھا، 1923 ہے، اب دیکھتے دیکھتے 1924 آ رہا ہے۔ تو اس سال تو ایسا گزر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ سال کیسا گزر گیا۔ ایسی آپ کی ہماری زندگی ایسا دیکھتے دیکھتے ہواؤں میں اڑ جا رہی ہے۔ اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے، جیسے سورہ اعلیٰ میں کہا خیر ہمیشہ کے لیے بہترین زندگی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، بہترین بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو یہ جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے ہم کو تیاری کرنا ہے، اور اس کے لیے ساتھ ساتھ ہم کو آج کل کے حالات جو رہے ہیں اس میں آپ بالکل مایوس نہ ہو۔ یہ کچھ دن کی ہے، ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، جیسا آپ کسی جانور کو پکڑ کے آپ رسی بنے بہت بڑی رسی لگا کے آپ اس کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دیں تو ادھر ادھر بھاگتے پھرے گا، وہ سمجھے گا کہ اب میں فری ہوں، جدھر چاہے بھاگ جاؤں گا۔ مگر آپ چھوڑتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد پھر جب آپ رسی کھینچتے ہیں نا تو پھر وہ گلے سے کھینچ کے پھر واپس آ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں۔ فرعون کو کتنے دن موسیٰ علیہ السلام کتنی تبلیغ کرتے ہیں، کتنے دن اس کو چھٹی دیتے گئے، چھٹی دیتے گئے، جیسی چھٹی ملی وہ سمجھتا تھا کہ میں جو چاہے کر لوں، کچھ ہونے والا نہیں۔ ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے دیتے گئے۔ اس کے بعد جب جھٹکا مارے تو ذری دیر میں جو ہے تباہ و بارات، نہ خود وہ بلکہ اس کے جتنے تھے پوری فوج جو تھی پوری جو ہے غرقاب ہو گئے، قصہ ختم ہو گیا ان کا۔ تو ہم بھی جب چاہیں گے نا تو ہم نے کبھی نمرود کو نہیں دیکھا، فرعون کو نہیں دیکھا، ابو جہل کو نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، مگر اس وقت آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ حضرت ہم کو بتا دیے لوگ کیسے ہیں، کس حال میں، تو ان کے ہم کو چہرے بھی معلوم ہو جائیں گے، وہ کون تھا، نمرود کون تھا، اللہ تعالیٰ بتا دیں گے دیکھو یہ نمرود ہے، اور دیکھو اس وقت کیا حالت میں گزر۔ اور فرعون کون تھا، یہ ہے یہ فرعون، پھر اپنے آنکھوں سے دیکھیں اچھا یہ فرعون تھا۔ اس کے بعد ابو جہل ہے، کون تھا ابو جہل، ہم نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا مگر اس وقت بتا دیا یہ ہے ابو جہل، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکالیف دیا کرتا ہے۔ ایسی اس وقت کے بھی دنیا کے جو لیڈرز ہیں، جو مظالم کر رہے ہیں، جو تکالیف پہنچا رہے ہیں، ان سب کو آپ بیٹھے ہوئے جنت کے نظاروں میں اپنے تختوں پہ، بہترین صوفوں پہ، قالینوں پہ بیٹھے ہوئے، ڈرنکس لیتے ہوئے، کھانے کھاتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے ان لوگوں کا نظارہ کر کے دیکھیں گے کہ ذرا ادھر دیکھو کیا حال میں ہیں لوگ، تو ہم کو اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ یہ اس حال میں یہ لوگ ہیں سے۔ تو آج کی بات میں ختم کرتا ہوں، وہ تو لمبی ہوگی۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اب جو ہے بہت ایک گھنٹہ کرنے کے بجائے جتنا ہو سکتا ہے کمی سے کر دوں میں انشاءاللہ، اور پھر دعا کر لیں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز بیان کرنا ہے تو کر دیں گے۔ خالی اینڈ پہ صرف ایک بات بیان کر دینا چاہتا ہوں، یہ کمپیریزن جو ہے سورہ اعلیٰ میں اور سورہ غاشیہ میں جو ہے، دونوں میں جو ہے فذکر آیا ہے، دونوں میں ایک کامن چیز ہے، دونوں میں مشترک ہے، ذکر کرو۔ نمبر 2 ہے الذی خلق فسوی، وہاں سورہ اعلیٰ میں کہا تھا کہ الذی خلق فسوی، اور یہاں جو ہے اللہ نے تخلیق بھی کی اور ان کو بنایا اور سنوارا، اور سب بھی کیا تھا۔ اس میں چار چیزیں ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں، اونٹ کو اور آسمان کو اور پہاڑوں کو اور زمین کو بیان کی۔ تیسری چیز ہے آخرت کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت کیا خیر و ابقی، بہترین بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو اس میں دونوں گروپوں کو بتا دیا گیا ہے۔ 6 آیتوں میں دوزخیوں کو بیان کیا گیا ہے اور 9 آیتوں میں جنتیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور وہاں نارن کبرا آیا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، وہاں نارن کبرا آیا تھا، اور یہاں جو ہے عذاب الاکبر۔ وہ نار چونکہ مؤنث ہے تو اس کے لیے بھی کبرا کا لفظ آیا، وہ بھی مؤنث ہے، اور یہاں جو ہے مذکر تھا، عذاب مذکر ہے تو اس کے لیے اکبر بھی مذکر استعمال کیا گیا۔ اور پھر نمبر 5 جو بیان کیا گیا ہے تزکیہ کے تعلق سے کیا ہے، وہ نفع دینے والا ذکر ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کے ذمہ ہدایت دینا نہیں، صرف پہنچانا ہے۔ اس کے بعد
ہم کو غور و فکر یہ کرنا ہے کہ دیکھو جب بھی دیکھیں گے نا ہم یہ چار چیزیں جو ہم کو بیان کیے گئے اس کے تعلق سے ایک فارسی کا شعر ہے، میں مسعود بھائی ہو تو وہ سمجھ جائیں گے، مگر آپ لوگ بھی ہیں تو کوئی اگر فارسی جانے ہوتا ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است معرفت کردگار. جب برگ درختان سبز، جب آپ جو ہرے بھرے جھاڑ کو دیکھتے ہیں نہیں تو در نظر ہوشیار، جو ہوشیار کی آنکھوں سے دیکھنے والا ہے، جس کو سمجھ میں آتی ہے نا، اس کے بعد سے ہر ورق دفتر، اس کا ایک ایک لیف جو رہتا ہے نا، دفتر ایک ایک لیف جو ہے وہ اٹ از اے لائبریری. اگر غور و فکر کریں گے تو لیف کے اندر جو ہے اس کے وینس ہیں، اس کے پاس اس کے اللہ تعالیٰ اس کو کیسی اس کو سسٹم سے بنایا ہے، اس میں برید ان کرنے کا، برید آؤٹ کرنے کی چیز ہے، غذا کیسا پہنچائی جاتی ہے، کیسے نالیاں ہیں اس میں، ایک ایک پر ایک ایک جو درخت کا پتا ہے نا وہ ایک لائبریری. ہر ورق دفتر است معرفت کردگار، اللہ تعالیٰ کی کردگاری کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ چیزوں سے انشاءاللہ پھر ہم دعا کر لیں گے، اس کے بعد بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وعلما نافعا كاملا حلالا طيبا ورزقا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا شاكرا وقلبا منبرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، جعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ پاک ہمارے سارے دعا کو اپنے رحمت کے قبول فرمائے، آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم کو اپنے سے راضی فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی خطائیں کوتاہیاں غلطیاں ہو گئے اپنے رحمت کے طور معاف فرما دے. ہم کو اللہ تعالیٰ آخرت کی رسوائی سے بچا دے اللہ تعالیٰ، اور ہمارے لیے جنت کے اعلیٰ مقامات ہمارے لیے فائز کر دے اللہ تعالیٰ. ہم جو اس وقت اس سورہ میں جو لوگوں کے تفصیلات ذکر میں آئے ہیں، جو کامیاب لوگ رہیں گے، جو مومنین رہیں گے، اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں ہم کو اپنے رحمت کے طفیل عنایت فرما دے اللہ تعالیٰ. آپ رحم کرم فرمانے والے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آمین رب العالمین. دعا مغفرت کے لیے آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ ابھی وحید بھائی کی جو بیگم تھی نسیمہ بہن، ڈاکٹر نسیمہ، جو میرے سے رشتہ داری بھی تھی، ہمارے جو کزن سسٹر بھی ہوتے تھے، 1 سال ہو گیا ان کو جائے ہوئے. 11 نومبر 2022 میں تھا، اب 11 نومبر 2023 آ گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام فرمائے. ان سے جو کوتاہیاں غلطی ہو گئے اپنے رحمت کے طرف آسان فرما دے اللہ تعالیٰ. ان کے جنت میں اعلیٰ مقامات فرما، ان پر اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے. سارے ہمارے جتنے رشتہ دار اور دوست احباب اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے بھی رحم و کرم فرمائے. اور ہمارے فضل بھائی جو براملی کے تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آخرت کے سارے درجے ان کے حالات ٹھیک کر دے. اللہ اپنی رحم و کرم فرمائے اور مغفرت فرمائے. ہمارے جو دوست صاحبہ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کو پریشان سے نجات عطا فرمائے. جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے آخرت کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے اپنی ہدایت کے راستے آسان فرما دے اللہ تعالیٰ. ہم عبادتیں کرنے کے قابل نہیں ہیں، مگر آپ اگر توفیق دیں اور ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے اور ہدایت پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، تو یہ ہم سب ہدایت پہ چلنے والے بن جائیں گے.
ہمارے ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے پر آمین رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے سورہ الفجر ہے دیکھیں تو انشاءاللہ پھر 5 o'clock پہ جوائن کریں گے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت لمبا نہ کریں ہاف این آور کا کریں گے تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے زیادہ اس میں آسانی سے سارے چیز ہو جائیں گے انشاءاللہ. کوئی کوشچن کرنا ہے کوئی چیزیں بیان کرنی ہے تو پلیز اپنا مائک اور وہ کھول دیں اور بات چیت کریں. میں آپ لوگوں کا ممنون مشکور ہوں. شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب بہت بہت. کوئی اگر کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں کوئی چیز بات ہے تو بیان کریں آپ اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ. خسرو بھائی آپ اجازت دیے تو میں ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی جی ضرور ضرور. وہ میڈیکل جرنل میں پڑھا تھا میں کہ کیمل جو ہے سو پانی جب پیتا ہے تو اس کے واٹر سٹوریج اس کے آر بی سیز میں ہوتا ہے. آر بی سی اس کے بڑے ہوتے جاتے ہیں جیسا جیسا انہیں پانی پیتا اور پھر جب انہیں کئی دن تک پانی نہیں پیا تو ڈی ہائیڈریشن ہو تو پھر آر بی سی اس کے شرنک ہوتے. تو واٹر اسٹورڈ ان دی آر بی سی بول کے ہے وہ بتا میں نے اس لیے بیان کیا کہ وہ ایلپٹیکل شیپ رہتے ہیں اس کے یوزل جو رہتے ہیں اس کے بلڈ سیلز آر ایلپٹیکل شیپ. جب پانی پیتا ہے تو وہ پھر وہ پانی جو سیلز میں آنے کے بعد وہ راؤنڈ ہو جاتی ہے. جی اس کے جو سیلز رہتے ہیں وہ ایلپٹیکل رہتے ہیں. جب پانی پیتا ہے تو سارے راؤنڈ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسا نظام کیا ہے جس کی وجہ سے جب اس کو پھر باڈی کو پانی کی ضرورت پڑے گی تو ان سیلز سے جو ہے راؤنڈ جو سیلز ہیں ان میں سے پھر ٹرانسفر ہوتے ہوتے پھر ایلپٹیکل ہو جاتے ہیں. اس وقت جب ایلپٹیکل ہو کے بالکل پانی ختم ہو جاتا ہے پھر جب پانی پیے گا تو پھر وہ اتنا اسٹوریج ہو کے آتا ہے. تو آپ دیکھیں اس کے پاس 3 لنگس بھی ہے, اسٹمک بھی ہے اسوفیگس سے, اور پھر جو واٹر اسٹوریج ٹینک بھی ہے اس کے پاس. اللہ کا کتنا زبردست نظام ہے اس کا. اور اس کے پیر بھی دیکھیں اتنے پھیلے ہوئے رہتے ہیں جو ہے وہ ریگستان میں جو چلتا ہے دوسرا جانور جائے گا تو گھوڑا چلے گا تو وہ تو پھنس جائے گا اس میں, تو کودتے ہوئے بھاگنا پڑتا ہے. اور یہ جو ہے سلو بھی چلے گا نا تو اپنے پیر ایسا پھیلا کے چلتا ہے کہ اس میں کوئی پرابلم